فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے حوالے سے کیا فیصلے ہو رہے ہیں، پاکستان کو آئندہ آنے والے دنوں میں کن خطرات کا شدید خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے اور بین الاقوامی طاقتوں کا پاکستان کے حوالے سے کیا پلان ہے، اس حوالے سے آج ہم آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے طور پر ہم اپنے الفاظ کے اندر کچھ اہم چیزیں آپ سے شیئر کریں، لیکن اس سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سے سبسکرائب ضرور کریں۔ سب سے پہلے تو عالمی خبروں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روس اور نیٹو جو ہیں آمنے سامنے آ رہے ہیں، اور نیٹو جو ہے پوری بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ روس کے خلاف کوئی بہت بڑی کارروائی کی جائے، لیکن روس بھی اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے، کیونکہ نیٹو کے جو ممالک ہیں وہ روس کے بارڈر کے اوپر بہت بڑی لمبی سطح پر جو ہے جو ان کے پڑوس ممالک ہیں جس میں وہاں پر وہ بنکرز بنا رہے ہیں، اور بنکرز بنانے کے بعد اپنے آپ کو ایک پشتہ جسے حفاظتی پشتہ کہتے ہیں وہ تعمیر کیا جا رہا ہے، اور ان بنکر کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر افواج جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے اور اپنے ہیوی جو ہے ویپنز پہنچا رہے ہیں، جبکہ اسی طرح روس جو ہے پہلے سے ہی روس نے تو خیر تقریباً آج سے 1 سال پہلے سے ہی ان ممالک کے گرد جو ہے وہاں میں خاص طور پر ان ممالک کا نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، ان ممالک کے گرد جو ہے اپنا جہاں پہ روس کے بارڈرز لگتے ہیں وہاں پر پہلے ہی اپنی فوج تقریباً پہنچائی ہوئی تھی، اور تقریباً 3-4 ممالک کے بارڈر پہ انہوں نے اپنی افواج کی تعداد ہر بارڈر پہ اب تقریباً کو 30,000 سے اوپر کر دی ہے، اور بخترمند گاڑیوں کو اور ٹینکوں کی بہت ساری جو ہے تعداد اس کو بھی دگنا کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ روس نے یہ پلان یہ بنایا ہے کہ وہ نیٹو کے ان 2 یا 3 ممالک پر ایک ساتھ حملہ کرے گا، اور حملہ کرنے کے بعد اگر فوری طور پر اگر رد عمل ہوتا ہے تو وہ اس رد عمل کا جواب جو ہے نیوک سے دے گا۔ اس کے حوالے سے روس نے بڑے بھرپور طور پہ اپنی تیاریاں کر لی ہیں، اور ساتھ ہی ایک اہم خبر یہ ہے کہ روس کے سے کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ لگا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جس وقت روس حملہ کرے گا، اگر جوابی کارروائی نیٹو کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ہوئی تو روس کی جو اس کے بعد جو جوابی کارروائی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ یو ایس کے جو نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے فضا کے اندر اسپیس کے اندر، اس کو وہ براہ راست نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جب میں نے معلومات کرنے کی کوشش کی تو مجھے جو بین الاقوامی ڈیفنس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو جو اس کا فضا کے اندر ہے، جو اسپیس کے اندر ہے، ان کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک ایک جو ہے صورتحال ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ ہے کہ روس نے اپنے اسی کے ساتھ ساتھ اپنے ان تمام ممالک کو جو کہ امریکہ کے خلاف ہیں یا جو روس کے حلیف ہیں ان کو بھرپور مدد کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور یہ گزشتہ 1 ماہ سے تقریباً جو ہے نا بھرپور طریقے سے روس ان تمام ممالک کو جو کہ کہیں نہ کہیں امریکی محاذ کے اندر روس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے مدد کر رہا ہے، نہ صرف ان کو مدد کر رہا ہے بلکہ ان کو خطرناک اور مہلک ہتھیار بھی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے ایران کا ذکر کرنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ اب سے 3 دن قبل جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ایک روس کی طرف سے ایک بہت بڑی کھیپ جو ہے انتہائی خطرناک ہتھیاروں کی اور مہلک ہتھیاروں کی وہ ایران کو پہنچائی گئی ہے، اور ایران کو بھی بھرپور طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پہ حملہ ہوتا ہے روس کے اوپر، یا اگر روس کے ساتھ براہ راست جنگ ہوتی ہے تو ایران جو ہے بھرپور طور پر اس کا جو ہے روس کا ساتھ دے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایران کے پاس کہ وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران یہ صلاحیت جو ہے بہت پہلے حاصل کر چکا ہے، لیکن اب روس اس صلاحیت کو بڑھانے کے اندر ان کی مدد دے رہا ہے۔ دوسری جانب اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نارتھ کوریا نے بھی روس کے حوالے سے اور ایران کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی امریکہ مخالفت کے اندر کمر کس لی ہے، اور اس نے بھی عالمی جنگ کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایسے میزائل کا تجربہ کرنا شروع کیا ہے جو کہ نہ صرف بین البراعظم ہی ہٹ کر سکتے ہیں بلکہ وہ امریکہ کے کئی اہم اہداف جو ہے وہاں پر اس علاقے کے اندر، اس خطے کے اندر ان کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے، خاص طور پہ اس میں جاپان جو ہے اس اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایک تو یہ چل رہا ہے، دوسری جانب غزہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے مذاکراتی ٹیم کو مصر سے واپس بلا لیا ہے۔ نتن یاہو، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ نتن یاہو کا ایک وہ واضح بیانات آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور وہ ایک ہی بات ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم حماس کو بھی ختم کریں گے۔ اب انہوں نے نئی ضد شروع کر دی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ رفح کے اوپر سے بھی یہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ بھی رکے گا،
اور جیسے میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ جو ہے نا مزید بڑھتا جائے گا، اور جنگ یہاں بھی اچانک کوئی بڑا واقعہ یہاں بھی جنگ کو بڑھائے گا، کیونکہ اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور لبنان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک حزب اللہ جو ہے اس معاملے میں براہ راست فل فلیج نہیں کودا، لیکن اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے یا ایران کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، کیونکہ آج بھی بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے تمام چیزوں کے پیچھے ہے، اور نتن یاہو نے بھی کہا ہے اور کچھ امریکن عہدیداروں نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ صورتحال ہو رہی ہے، جو جتنی بھی جنگ بندی کی جو بات چیت ناکام ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایران ہے، تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی اگر یہ معاملہ ہوا تو یہ جو ہے جنگ جو ہے ادھر بھی بھڑکے گی، اور دوسری جانب آپ کو جو میں نے روس اور یوکرائن کا بتایا وہ معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اسی تمام صورتحال کے اندر بھارت جو ہے اپنے آپ کو بہت تیزی سے مضبوط کرتا جا رہا ہے۔ بھارت نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ تمام مسلم ممالک کو جو ہے اپنے گرد اکٹھا کر رہے ہیں، اور مسلم ممالک کے ساتھ دورے کر رہے ہیں۔ یو ای میں ان کو پتہ ہے کہ مندر کا بھی انہوں نے افتتاح کیا، اس کے علاوہ وہ قطر بھی آج پہنچے ہیں، اور قطر کے ساتھ ساتھ وہ اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اور میں نے جب یہاں پہ ان کا ایک تھنک ٹینک اسپانی ان سے جب میں نے معلومات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے طور پہ بھارت پوری کوشش کر رہا ہے کہ مسلم دنیا کے اندر جو ہے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، تاکہ کبھی بھی کوئی ایسا مارکا آرائی کے وقت، یہ بڑا اہم جملہ ہے، ذرا نوٹ کیجیے گا، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اہم بڑی مارکا آرائی کے وقت جو ہے تمام مسلم دنیا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اس مارکا آرائی کس کے ساتھ ہوگی، میں اس کو فل ان دا بلینک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت انتہائی جو ہے ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جو ہے نا معاملہ ابھی تک یہ لوگ یہاں پر صرف اور صرف عمران خان کو دیوار سے لگانے کے اندر رکے ہوئے ہیں، اور ان کی ابھی تک کوئی بھی چیزیں مجھے نہیں نظر آتا کہ پاکستان کے حوالے سے یہاں پر کوئی، یا پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کوئی بھی خدمات جو ہے انجام دی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل اس تمام معاملات میں جبکہ کہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کو شدید خطرات ہیں، لیکن ان خطرات کی طرف توجہ دینے کے بجائے یا اس کو ریورس کرنے کے بجائے، پاکستان کے اندرونی سیاسی حالات کو درست کرنے کے بجائے، مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا کرتا دھرتا جو کوئی بھی ہیں وہ مزید مخاصمت کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے جو حکم دیا تھا، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اور گیس کی قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں، کھاد بنانے والی فیکٹریاں جو پہلے ہی پاکستان کے اندر کھاد دینے سے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھیں، کھاد بلیک ہو رہی ہے۔ ہمارے پڑوس کے اندر بھارت کے اندر تقریباً 1200 سے لے کے 1700 تک کے ایک بوری مل جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں اس وقت 5000 سے لے کے 6000 تک جو ہے کھاد کی بوری ملتی ہے، وہ بھی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب کھاد کے جو ذخائر، جو مطلب جو گیس ہے ان کے ذخائر کے حوالے سے یا ان کے ریٹ کے حوالے سے بہانہ بنا کر جس طریقے سے گیس کی بندش کی جا رہی ہے اور گیس کے جو نرخ بڑھائے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو چھوٹی موٹی جو فیکٹریاں جو چل رہی ہیں کھاد بنانے کی، وہ بھی بند ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد پاکستان سے بچی کچی جو زراعت ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ جو ایک عالمی طاقتوں کے کہنے پر جو پاکستان کا ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تمام زرعی زمینیں جو ہیں وہ باہر لوگوں کو دے دی جائیں گی اور پاکستان یوں قحط سالی کا شکار ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے، اور یہ ایک سوچے سمجھے معاملے کی طرف چل رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے جو آپ کے اوپر شرائط لگائی ہیں اس کے تحت جو ہے آپ کو عوام کے لیے سبسڈی، میں نے پہلے بتایا تھا، بند کر دی گئی ہے، گیس مہنگی ہو جائے گی، بجلی مہنگی ہو جائے گی، اور لوگوں کی پہنچ سے ہر چیز جو ہے انتہائی دور ہو جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب صورتحال شاید ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، جو آج سے ہم 20-22 سال پہلے کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسی صورت پر لے کے آیا جائے گا، ایسی صورتحال پہ لے کر آئیں گے کہ پاکستان مجبور ہوگا کہ اپنے کسی نیوکلیئر اثاثے کا کوئی سودا کرے۔ اور یہ بات میں نے تو آج سے 20 سال پہلے کہی تھی، لیکن اب چند دنوں پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ساکھدار بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، جب آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں میں اپنی کمی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت خیر بہرحال وہ بات دبا دی گئی تھی پاکستان کے جو بھی کرتا تھا ان کی طرف سے، لیکن صورتحال جو ہے اب ایسی نظر آ رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی معاملات کے اوپر جو طاقتیں، جو قوتیں قابو رکھتی ہیں، وہ تمام فیصلے جو ہے ضد کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اندر کر رہی ہیں، اور پاکستان جو اس وقت تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو مجھے لگ رہا ہے، جو میرے نظر کے اندر جو آج ساری صورتحال آ رہی ہے، جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے اس تمام صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور قوی امکان یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے الیکشن سے بہت پہلے یا الیکشن کے فوری بعد جو ہے پاکستان پر ایک بھرپور حملہ کریں گے۔ یہ میں آپ کو بڑی
پکی خبر دے رہا ہوں اور یہ بالکل طے شدہ ہے. اب ہو سکتا ہے فیصلے تو کرنے نہ کرنے اور رکوانے میں صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ قادر ہے اور وہی اسی کے یہ فیصلے وہ رکوا سکتی ہے. لیکن یہ فیصلہ جو ہے بھرپور طریقے سے ہو چکا ہے کہ ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ پاکستان جو ہے اب اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ کوئی نیوکلیئر جو ہے پاکستان کی طرف سے کوئی اٹیک، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک ڈیٹرنس رکھا تھا کہ وہ ہم جوابی حملہ کریں گے. ان کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بعد اب وہ جو کیپیبلٹی نہیں ہے یا اس کیپیسٹی کے اندر پاکستان نہیں ہے کہ وہ جو اس کا ریٹیلیشن جو ہے وہ بھارت کو نیوکلیئر حوالے سے کرے. اور وہ کہتے ہیں اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو ہم پھر اس کا جواب جو ہے بڑے نیوکلیئر سے پاکستان کو دیں گے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. لیکن میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ پاکستان کے ارباب اختیار کیا کریں. اور آج مجھے ابھی بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ جو رجیم چینج کیا گیا تھا اس کے اب جو مقاصد جو شروع سے ہم کہتے رہے تھے، لیکن کہیں کہیں ہم تھوڑا سا ہٹ بھی جاتے تھے اپنے موقف سے، لیکن لگتا تھا کہ آج جو پاکستان کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ رجیم چینج صرف اسی لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان کو بالکل اپنے قدموں پہ لا کے اس کو ایک تحت سدا اور تباہ حال ملک کر کے اس کے نیوکلیئر نہ صرف اثاثے لے لیے جائیں بلکہ اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے. آج جو پاکستان کی صورتحال ہے، بلا شبہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے یا کوئی ہماری بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن میں بین الاقوامی سطح پر یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اب عالمی فورموں کے اوپر جو بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں وہاں پر یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے، پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایسی ہو گئی ہے، سیاسی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس جو ہے نیوکس رکھنا یا اس کے پاس نیوکلیئر اثاثے چھوڑنا وہ انتہائی خطرناک ہوں گی. کیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کے اندر جس قدم کی بدعنوان اور بدماشیہ کو لا کر بٹھایا گیا ہے اور جو کچھ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ساری دنیا میں اس کی جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، تو کیا ہمارے ارباب اختیار کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ اوبویسلی نظر آ رہی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو سٹائی کے ساتھ جو ہے عوام کے مینڈیٹ کو کچلا گیا ہے، تو اس سے تو لگتا یہ ہے کہ شاید جو حکومت کے کرتا دھرتا ہے، موجودہ حکومت ہے، جو کوئی بھی ہے، وہ لگتا ہے کہ شاید بین الاقوامی ایجنڈے کو اسی طریقے سے جان بوجھ کر عمل پیرا ہونے کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے. آج یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اگر آج آپ دیکھ سکتے ہیں بین الاقوامی جو اکنامک کی خبر ہے، جو اکنامک نے جو خبر دی ہے، الجزیرہ کی خبر ہے، دنیا کے تمام اٹھا کے اس وقت جرائد آپ دیکھ لیں، سب جو ہے اس وقت پاکستان کی انتظامیہ کو اور پاکستان کے سسٹم کو بدعنوان، کرپٹ اور ایک ریگڈ الیکشن کہہ کر اور تمام انتظامیہ کو جو ہے مطلب مکمل طور پر وہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ ہدف تنقید بنا رہے ہیں. لیکن پاکستان کا وزارت خارجہ جو ہے وہ صرف جو ہے اپنی وضاحتیں دیتا پھر رہا ہے، جب ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے گرد جو ہے حالات کتنی تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں. اندرونی سطح یہ تو تھی بین الاقوامی سطح، اندرونی سطح پر بھی حالات اگر میں دیکھا تو مجھے درست نہیں نظر نہیں آتے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ جسے کہتے ہیں کہ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ دوبارہ ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے 9 مئی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جوڑ توڑ کر کے دوبارہ جو ہے پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں جو سیاست کے اندر کردار ادا کرتے ہیں، وہ آزاد امیدواروں کو ڈرا دھمکا کر مسلم لیگ نواز کے ساتھ شامل کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نواز سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جیسی بھی حکومت بنتی ہے وہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے وہ اپنی حکمت عملی طے کریں. اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے خاموشی کے ساتھ، انتہائی خاموشی کے ساتھ، ابھی انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا، لیکن انہوں نے آئی جی پنجاب کے ساتھ اور دیگر تمام بڑے بڑے جو عہدیدار ہیں جو کہ ایجنسیز کے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی شروع کر دی ہے، ان سے مشاورت شروع کر دی ہے، اور یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کو اور عمران خان کی جماعت کو مزید کل کیا جائے گا. تو یہ تمام صورتحال جو میں نے آپ سے پہلے کہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس تمام صورتحال میں لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ان کی کوشش ہے کہ حالات کو مزید خراب کیا جائے. غالباً شاید یہ 1971 کی تاریخ کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں. آج دوسری بڑی خبر یہ تھی کہ چودھری شہاب حسین صاحب اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے گئے تھے. مجھے پتہ لگا تھا تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ کسی طریقے سے چودھری پرویز الہی کو راضی کیا جائے کہ وہ ان کے ساتھ آ جائیں. گو کہ میڈیا پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی ملاقات نہیں تھی، لیکن ان کے انتہائی قریبی نے بتایا ہے کہ ان کو مشورہ دیا گیا ہے. لیکن پرویز الہی نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ بالکل نہیں آئیں گے، ہماری سیٹیں بھی آپ نے چرائیں اور ہمیں آپ نے اس حال کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ باقی کو تو بچا کچھ نہیں ہے. تو ایسے موقع کے اندر جب اتنے وقت کے اندر میں کھڑا رہا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ جب ایسے موقع پہ جب کہ ہم ایک لبی جسے کہتے ہیں کہ حالات جو اتنے خراب ہیں، ان کی صحت بگڑ چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی صورت کے اندر آ کے اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود اور اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود میرا بیٹا بھی پریشان ہے، مجھے بھی پریشان کیا گیا، جس طرح میرے گھر والوں کو، میری عورتوں کو جس طرح ذلیل و رسوا کیا گیا، مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ آؤں. تو لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی ملاقات نہیں تھی، ذاتی تھی. یہ بالکل غلط خبر ہے. اچھا، دوسری طرف یہ کہا کہ پی پی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. بہرحال دیکھیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور آج یہ خبر بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے وفد مولانا سے ملنے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی نے ہفتے کو ایک احتجاج کی کال بھی دی ہے.
تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب اس تمام صورتحال کو جو بھی اگر جو میں نے جو ابھی آپ کو تجزیہ دیا ہے اس کا اگر آپ سم اپ اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان کے اندرونی حالات جو ہے انتہائی زیادہ بگڑ چکے ہیں، اور پاکستان کے بیرونی حالات بھی پاکستان کے حوالے سے انتہائی بگڑ چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں عوام کو خود بھی سوچنا ہوگا، اور جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا، اور سیاستدانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا ایسی صورتحال کے اندر جس طریقے سے ان کو چلایا جا رہا ہے، کوئی بھی چلانے والا ہو، امریکہ ہو یا جو کوئی بھی ہو، عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو، تو کیا اس طریقے سے چلنے سے کیا ان کا مستقبل محفوظ ہوگا یا مزید برباد ہوگا؟ یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ اپنے ریمارکس میں اس بات پہ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔